بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آج پہلا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا اور پھر انسانوں کو اس میں بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اگر وہ چاہتا تو انبیاء کرام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے اور اس نے یہی پسند فرمایا کہ میرے بندے ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اس طرح وہ میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے بلند درجات حاصل کریں۔ چنانچہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، اور پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کیا تاکہ تمام مسلمان خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور امر بالمعروف کے اس اہم فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ اور اب اسی طرح رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی جگہ پر ایک مبلغ ہے، وہ جس کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی خواہ وہ عالم ہو یا امام مسجد ہو، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، استاد ہو یا شاگرد، والدین ہو یا اولاد، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دلائی ہے۔ پارہ 4 رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں ترجمہ ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سب کو ایسی جماعت ہونا چاہیے، یا ایسی جماعت بنو، یا ایسی جماعت بن کر رہو جو تمام ٹیڑے لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی دعوت دے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت، غافلوں کو بیداری کی دعوت، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت، سونے والوں کو بیداری کی دعوت، اور اچھی باتوں، اچھے اعمال کی، قلم سے، عمل سے، قوت سے، نرمی سے، اور حاکم محکوم کو گرمی سے حکم دے،
اور بری باتوں، برے اعمال، برے کاموں، برے ارادوں، برے خیالات سے لوگوں کو زبان، دل، قلم اور تلوار اپنے اپنے منصب کے مطابق روکے۔ مزید فرمایا گیا کہ سارے مسلمان آپس میں مبلغ ہیں، سبھی پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جتنا جانتا ہے اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ اہم منصب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیوں عطا فرمایا؟ آئیے قرآن پاک میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 رکوع نمبر 3 میں ہے۔ ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ! ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ علیہ السلام کی امت بھی تمام سابقہ پچھلی امتوں سے افضل ہیں، اور افضلیت کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں کثرت سے سرمایہ دار لوگ ہوں گے یا یہ لوگ بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ماہر ہوں گے۔ ان میں انجینئر اور ڈاکٹر کثیر تعداد میں ہوں گے، اور نہ ہی فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ یہ قوم جنگجو، بہادر اور قوی ہوں گے، یا اس لیے افضل نہیں کہ نہایت ہی چالاک اور زیرک ہوں گے، بلکہ اس امت کی فضیلت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے کے اس اہم منصب پر فائز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اس منصب عالی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ امر المعروف اور المنکر میں ساری بھلائیاں مستحبات سے لے کر ایمانیات مستحبات سے لے کر عقائد تک داخل ہیں، اور ساری برائیاں مکروہات سے لے کر کفریات ناپسندیدہ باتوں سے لے کر ہر قسم کے کفر تک شامل ہیں، اور امر ہر قسم کا حکم دے کر زبانی ہو یا قلم سے ہو یا طاقت سے، بڑوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر، یا چھوٹوں کو دباؤ سے حکم دے کر، تمہاری شان یہ ہے کہ ہر بھلائی کا ہر طرح حکم دو اور ہر خوبی ہر طرح پھیلاؤ اور ہر برائی کو ہر طرح سے مٹا دو اور لوگوں کو اس سے باز رکھو۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم میری صفت ہدایت کے مظہر ہو، لہٰذا تم بہترین امت ہو۔ تمہارے دم سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں تمہارے ذریعے لوگوں کو ایمان، قرآن اور عرفان بخشوں گا، اپنی آگاہی دوں گا، اور تمہاری ہی روشنی سے انہیں راہ جنان جنت کا راستہ دکھاؤں گا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہے وہ تمہارے زمرہ اسلام میں آ جائے۔ مالکی مسلک کے پیشوا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے میں گزار دی تھی، بستر مرگ پر بھی اس اہم فریضے کو نہیں بھولے۔
آخری وقت میں بھی مسلمانوں کو وصیت فرمائی اور اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر زور دیا۔ چنانچہ آپ کے آخری کلمات نقل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن یحییٰ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بتایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف بارگاہ خداوندی میں دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ، دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں نے کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی اور نہ ہی اس کے اہل و عیال میں کوئی خیانت کی۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور میرے اہل و عیال کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جرم میں یعنی اپنے پڑوسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کی سزا میں مدعا علیہ یعنی جس نے پڑوسی کو نیکی کی دعوت نہ دی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔